السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کا باب سوم سبق نمبر 6 کی پڑھائی اور مشق کریں گے۔ سبق نمبر 6 کا عنوان ہے غزوہ خندق۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عرب کے بہت سے قبائل گروہوں کی صورت میں شریک تھے۔ عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے حزب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حزب کے جمع احزاب ہے، اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیدار مغز اور ہمہ وقت چوکس رہنے والے قائد تھے۔ آپ حالات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ آپ کو دشمن کے اس فیصلے کی اطلاع بھی مل گئی کہ مدینہ منورہ پر حملے کے لیے ایک متحدہ فوج آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مجلس شورا کا اجلاس بلایا اور صورتحال سے ان کو آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کا ایران سے تعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ تجویز منظور کر لی گئی اور مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ کا شہر 3 اطراف سے درختوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ان اطراف سے شہر پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ صرف شمال کی جانب سے راستہ کھلا تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اس طرف خندق کھودنا شروع کر دی گئی۔ خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ کھدائی میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد 3000 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کے گروہ بنا کر ان پر کھدائی کا کام تقسیم کر دیا۔ کھدائی کے کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مٹی اٹھانے اور باہر پھینکنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ آپ کے طرز عمل نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و خروش میں اضافہ کیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ نہایت مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی بہت جلد مکمل کر لی۔ جب کفار کی متحدہ فوجیں مدینہ منورہ پہنچیں تو خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اہل مدینہ اس طریقے سے اپنی دفاع کریں گے، یعنی حفاظت کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے مدینہ تر نوالا ثابت ہوگا۔ اب ان کے لیے شہر کا محاصرہ کرنا یعنی گھیرنا کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ خندق نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ بہرحال 10,000 کا ٹڈی دل لشکر ایک چھوٹے سے شہر کے ارد گرد محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ مسلمان فوج کی ذمہ داریاں لگا دیں کہ کوئی دشمن خندق عبور نہ کرنے پائے۔ عبور کا مطلب پار کرنا۔ چنانچہ مجاہدین کو ہمہ وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ البتہ ایک دن عرب کے مشہور پہلوان عبدود نے قدرے تنگ جگہ سے خندق کو عبور کر لیا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ عبدود کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ دونوں بہادروں میں مقابلہ ہوا۔ پہلے حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، مگر پلٹ کر انہوں نے عبدود پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر باقی کفار بھاگ نکلے۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 مہینے جاری رہا۔ محاصرے کا خاتمہ۔ کفار کو مدینہ منورہ کا محاصرے کیے ہوئے 25 دن سے زائد ہو چکے تھے۔ ان کے پاس خوراک، پانی اور جانوروں کے چارے کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے۔ اس موقع پر آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد نازل ہوئی۔
ہوا یہ کہ ایک رات سخت آندھی اور طوفان آیا جس سے محاصرین کے خیمے اکھڑ گئے، چولہوں پر رکھے ہوئے دیگچے الٹ گئے، جانور اپنے رسے توڑوا کر بھاگ گئے۔ گویا یہ آندھی کفار کے لیے عذاب الہی بن کر آئی تھی جس نے ان کے لشکر کو منتشر کر دیا، یہاں تک کہ کفار کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ راتوں رات میدان خالی کر کے اپنے گھروں کو چل دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ہی فتح سے نوازا۔ غزوہ خندق کے نتائج۔ غزوہ خندق میں شکست نے کافروں کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ غزوہ خندق کے بعد کفار کے حملوں کا خطرہ ٹل گیا۔ عرب کے سردار قبیلہ قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ اب انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ غزوہ خندق کے بعد عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ غزوہ خندق نے مسلمانوں کی بے مثال قربانی، اتحاد و اتفاق اور مضبوط عزم کو خوب واضح کر دیا۔ یہودیوں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ ثابت ہو گیا کہ فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خندق کی کھدائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا؟ کھدائی کے دوران میں ایک پتھریلی چٹان آئی جو کسی طرح بھی ٹوٹتی نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی۔ آئے بچوں اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں حزب۔ خندق کی کھدائی میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد تھی 3000۔ خندق کی کھدائی کے لیے ہر گروپ مشتمل تھا 10 افراد پر۔ خندق کو عبور کیا عبدود نے۔ مدینہ منورہ میں یہود کا تیسرا قبیلہ بھی موجود تھا، بنو قریظہ۔ خالی جگہ پر کریں۔ غزوہ خندق میں شکست نے کافروں کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ عرب کے سردار قبیلہ قریش کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ غزوہ خندق کے بعد عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہودیوں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ واضح ہو گیا کہ فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیج نمبر 64 پہ اس کے مختصر جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس غزوے کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب سبق میں پیج نمبر 59 یہاں سے شروع ہوگا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں یہاں سے شروع ہو کے کہا جاتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، مختصر جواب۔ سوال نمبر 2، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 59 پہ یہاں سے شروع ہوگا، جہاں پہ پہلا سوال ختم ہوا اس سے آگے سے شروع ہوگا، اور غزوہ احزاب کہتے ہیں، یہاں پہ ختم ہوگا۔ سوال نمبر 3، مدینہ منورہ کے کس جانب خندق کھودی گئی؟ اس کا جواب پیج نمبر 60۔ مدینہ منورہ کا شہر 3 اطراف سے یہاں سے شروع ہو کے شروع کر دی گئی، یہاں پہ ختم ہوگا۔ تیسرے سوال کا جواب۔ چوتھا سوال، خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کیا تھی؟ اس کا جواب پیج نمبر 60۔ خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو قتل کیا؟ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ پہلے حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، مگر پلٹ کر انہوں نے عبدود پر ایسا کاریوار کیا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بچوں اس کے بعد ذہنی آزمائش ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے واقعات الگ الگ کریں۔
یا آپ نے تینوں سبق پڑھنے، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ خندق، اور اس میں سے تلاش کر کے جو واقعات ہیں اس کو پیج نمبر 65 پہ یہاں الگ الگ لکھنے. جائزہ کے سوال نمبر 1 کرنا ہے، 3 کرنا ہے اور 4 کرنا ہے. سوال نمبر 2 نہیں کرنا. پہلا سوال ہے غزوہ خندق کے اسباب بیان کریں. اس کا جواب پیج نمبر 59 پہ یہاں سے شروع ہوگا. غزوہ خندق کے اسباب 1 2 3 پوائنٹس ہیں، یہ تینوں لکھنے ہیں. سوال نمبر 3، خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا اور انہیں اس چیز کا علم کیسے تھا؟ اس کا جواب پیج نمبر 60 پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں سے شروع ہو کے کام شروع ہو گیا، یہاں پہ ختم ہوگا. آخری سوال ہے غزوہ خندق کے 2 نتائج تحریر کریں. یہ مختلف نتائج پیج نمبر 62 پہ ہیں، اس میں سے کوئی سے بھی 2 آپ لکھ سکتے ہیں. پہلے 2 لکھ لیں یا پہلا تیسرا لکھ لیں یا کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں. اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کی مشق کاپی پہ اور بک پہ کریں. اللہ حافظ.